پاکستان ٹی20 ورلڈ کپ کھیلے گا یا نہیں، فیصلہ آج متوقع۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات شیڈیول۔ بنگلہ دیش کے خلاف آئی سی سی کے متعصبانہ فیصلے سے پیدا صورتحال پر بریفنگ دیں گے۔ نائب وزیراعظم اسحاق ڈار بھی مشاورت میں شریک ہوں گے۔ وزیراعظم بطور پیٹرن ان چیف پی سی بی حتمی فیصلہ کریں گے۔ چیئرمین پی سی بی کی قومی کرکٹ ٹیم سے ملاقات۔ ٹی20 ورلڈ کپ پر کھلاڑیوں کو اعتماد میں لیا۔ قومی کرکٹ ٹیم کا محسن نقوی کے اصولی موقف کی مکمل حمایت کا اعلان۔ محسن نقوی نے کہا کہ بھارت میں ورلڈ کپ نہ کھیلنے کا بنگلہ دیشی فیصلہ اصولوں پر مبنی ہے۔ کرکٹ کے سنہری اصولوں کو مد نظر رکھ کر بنگلہ دیش کی حمایت کی۔ آئی سی سی کا دوہرا معیار مسترد کرتے ہیں۔ سیاست زدہ کرکٹ کسی کے مفاد میں نہیں۔ بلوچستان میں بارش کے ساتھ برف باری جاری۔ چمن کوشک ٹاپ پر سفید موتیوں کی برسات۔ زیارت میں 4 انچ تک برف پڑ چکی۔ قلات، مستونگ، کان مہت رضئی، مسلم باغ میں بھی برفانی گالے۔ پی ڈی ایم اے اور این ایچ اے کا عملہ قومی شاہراہوں سے برف ہٹانے میں مصروف۔ ہرنئی میں بارش اور برف باری کے دوران بجلی کا بریک ڈاؤن۔ محکمہ موسمیات کی بارش اور برف باری کا سپیل 2 روز تک جاری رہنے کی پیش گوئی۔ ندی نالوں میں طغیانی کی صورتحال پیدا ہونے کا خدشہ۔ پی ڈی ایم اے کی شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت۔ شمالی بلوچستان شدید سردی کی لپیٹ میں۔ زیارت میں درجہ حرارت -8 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر گیا۔ قلات میں پارہ -6 اور کوئٹہ میں -3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ بالائی علاقوں میں مطلع ابر آلود گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر میں مزید برف باری اور بارش کی پیشگوئی۔ چترال، دیر، سوات، کلام، شانگلہ، کوہستان، بٹگرام میں برف باری کا الرٹ۔ چترال، دیر، مالم جبہ، سندھ شریف، ایبٹ آباد میں پارہ نقطہ انجماد سے گر گیا۔ چارسدہ، نوشہرہ، سوابی، مردان اور کوہاٹ میں بارش کا امکان۔ مالاکنڈ، کرم، خیبر، ہنگو، پارہ چنار اور بارش میں برف باری متوقع۔ باجوڑ، بنو، لکی مروت، ٹانک، کرک میں بادل برسیں گے۔ مری، گلیات اور گردنواہ میں بھی بارش اور برف باری کا الرٹ۔ کراچی میں 12 ڈگری سینٹی گریڈ کی سردی۔ دنیا کے آلودہ شہروں میں لاہور کا 8واں نمبر۔ ایئر کوالٹی انڈیکس 180 ریکارڈ۔ اورکزئی اور کرم میں پاک فوج کی امدادی کارروائیاں جاری۔ برفباری سے بند راستے ہنگامی بنیادوں پر کھول دیے گئے۔ کرم میں بھاری مشینری سے روڈ بحال کر دیا گیا۔ خیبر پختونخوا میں ریسکیو ٹیمز نے برف میں پھنسے 3010 افراد کو بحفاظت نکالا۔ ریسکیو 1122 نے 942 گاڑیوں کو برف سے نکال کر ٹریفک بحال کی۔ 60 اہم سڑکیں ہیوی مشینری سے صاف کی گئیں۔ 13 آپریشن میں 535 اہلکاروں اور 190 گاڑیوں نے حصہ لیا۔ امریکہ میں برفانی طوفان سے نظام زندگی مفلوج، 7 افراد ہلاک، 24 ریاستوں میں ایمرجنسی نافذ، 10,000 پروازیں منسوخ، 84,000 لوگ بجلی سے محروم، 20 کروڑ افراد کا متاثر ہونے کا خدشہ۔ گورنر نیو یارک کیتھی نے پریس بریفنگ میں کہا کہ کوپن ہیگن گاؤں میں درجہ حرارت -49 ڈگری تک گر گیا۔ واٹر ٹاؤن شہر کا درجہ حرارت -34 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ میئر زہران ممدانی نے کہا کہ اسکولوں میں آن لائن کلاسز ہوں گی۔ کینیڈین شہر ٹورنٹو میں شدید برفباری سے 900 پروازیں منسوخ۔ مونٹریال میں ہزاروں افراد بجلی سے محروم۔ نوا اسکوشیا میں 40 سینٹی میٹر تک برف پڑنے کا امکان ہے۔ نیو یارک میں شدید سردی کے باوجود ہزاروں افراد کا احتجاج۔ منہٹن میں مظاہرین کی امیگریشن اینڈ کسٹمز انفورسمنٹ کے خلاف نعرے بازی۔ آئی سی ای کے خلاف احتجاج 37 سالہ ایلیکس جیفری کی ہلاکت کے بعد کیا گیا۔ امیگریشن محکمہ آئس پر طاقت کی بے جا استعمال کا الزام۔ مظاہرین کا امیگریشن پالیسیز میں اصلاحات کا مطالبہ۔ میانمار کے وزیر خارجہ کی پاکستانی دفتر خارجہ آمد۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ملاقات۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان اور میانمار کے تعلقات باہمی احترام پر مبنی ہیں۔ تمام شعبوں میں 2 طرفہ تعاون کو فروغ دینا چاہتے ہیں۔ پاکستان میانمار کے ساتھ شراکت داری کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان سے تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ باہمی دلچسپی کے مختلف شعبوں میں تعاون کے مواقع موجود ہیں۔ دونوں ممالک میں مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط بھی ہوں گے۔
گل پلازا کراچی میں ریسکیو آپریشن مکمل، ضلع انتظامیہ نے عمارت کو سیل کر دیا، KMC نے گل پلازا کے طرف لوہے کی شٹرنگ لگانا شروع کر دی۔ عمارت کو پلاسٹک کی گرین جالی لگا کر بند کیا جائے گا۔ ٹیکنیکل ٹیم عمارت کا جائزہ لینے پہنچ گئی۔ DC ساؤتھ جاوید کھوسو کا کہنا ہے سانحہ گل پلازا میں 73 افراد جاں بحق ہوئے، 13 لواحقین نے تاحال رابطہ نہیں کیا۔ لاشوں کی شناخت کے لیے لواحقین سے DNA جمع کرانے کی اپیل۔ اسلام آباد کی سینکڑوں اونچی عمارتیں غیر محفوظ قرار، انتظامیہ کی غفلت سے لاکھوں زندگیاں خطرے میں۔ ہائی رائز بلڈنگز کا ابتدائی سروے مکمل، CDA ذرائع کے مطابق شہر اقتدار میں 500 سے زائد ہائی رائز عمارتیں موجود، 50% سے زائد عمارتوں میں فائر سیفٹی آلات مکمل نہیں۔ سرکاری اور نجی عمارتوں میں بلڈنگ سیفٹی قوانین کی خلاف ورزی پائی گئی۔ بر وقت اقدامات نہ کیے گئے تو شہر بڑے حادثے کا شکار ہو سکتا ہے۔ رپورٹ چیئرمین CDA کو پیش کی جائے گی۔ 15 میٹر سے اونچی عمارتوں کا شمار ہائی رائز بلڈنگز میں ہوتا ہے۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں بلندی کا نیا ریکارڈ، 1,91,000 کا سنگ میل عبور۔ کاروبار کے دوران 100 انڈیکس 1,91,032 کی بلند ترین سطح کو چھو گیا۔ انٹر بینک بھی ڈالر 279.86 پر برقرار۔ 2026 کی پہلی مانیٹری پالیسی کا اعلان آج ہوگا۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد کی زیر صدارت اجلاس میں 6 ہفتے کے لیے شرح سود کا تعین ہوگا۔ شرح سود میں 50 سے 75 بیسس پوائنٹس کی کمی متوقع۔ کمی کی صورت میں شرح سود 9.75% ہو جائے گی۔ جون 2024 سے شرح سود 22% سے کم ہو کر 10.5% تک آ چکی۔ عالمی منڈی میں سونے کی قیمتوں کو پر لگ گئے۔ ایک اونس سونا $5,071 کا ہو گیا۔ چاندی کی قیمت $107 فی اونس سے بڑھ گئی۔ دنیا بھر کی مارکیٹوں میں سونا مزید مہنگا ہونے کا امکان۔ پاکستان میں 1 تولہ سونا $5,21,000 میں فروخت۔ سپریم کورٹ نے کرایہ داری کا حتمی اصول طے کر لیا۔ مالک انتقال کے بعد قانونی وارث از خود مالک قرار۔ سپریم کورٹ نے سندھ ہائی کورٹ کا بے دخلی کا فیصلہ درست قرار دے دیا۔ سندھ ہائی کورٹ نے کرایہ داروں کو دکانیں خالی کر کے 60 روز میں مالک کے حوالے کرنے کا حکم دیا۔ اصل مالک انتقال کے بعد بیٹے نے کرایہ اور بقایا جات ادا کرنے کا مطالبہ کیا۔ نوٹس کے باوجود کرایہ قانونی وارثوں کو دینے کے بجائے متوفی مالک کے نام پر عدالت میں جمع کرایا جاتا رہا۔ فیصلے کے مطابق نوٹس ملنے کے بعد متوفی کے نام پر کرایہ جمع کرانا قانوناً ادائیگی تصور نہیں ہوتا۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یاحییٰ آفریدی اور جسٹس شکیل احمد پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے کیس سنا۔ جسٹس شکیل احمد نے 4 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کیا۔ اور اندرون لاہور میں برسوں بعد بسنت کی چہل پہل، بچے بڑے سبھی بوکاٹا کی تیاریوں میں مصروف۔ لڑکیوں نے رنگوں کے تہوار پر سج دھج کا پلان بنا لیا۔ بسنتی رنگ کے کپڑوں، جیولری اور پراندوں پر خصوصی توجہ۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ بسنت صرف تہوار نہیں، اندرون لاہور کی ثقافتی پہچان ہے۔